بلا کسی تاخیر دعوت خطاب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سلیم عباس جعفری صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اٹھ کے آگے تشریف لے آئیں۔ درود بھیج دیجئے بلند آواز۔ ایک مرتبہ مل کے بلند تر درود بھیج دیجئے محمد آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بود الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتے ونشر الریاح برحمتے، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ درود بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک مرتبہ مل کے بلند تر درود بھیج دیجئے محمد آل۔ ہزار مرتبہ اللہ نے بے شمار مخلوقات خلقی ہیں، جس میں سے اس نے اس انسان کو اشرف مخلوق قرار دیا ہے۔ سارے اشرف نہیں ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جس کو قرآن مجید نے جانور سے بھی پست کہا ہے، مثل کلب کہا ہے۔ انسان منزل کمال پہ چلا جائے تو ملائکہ رش کرتے ہیں اس پر، اور اگر یہ پستی کی طرف چلا جائے تو جانور سے بھی پھر بدتر ہے۔ انسان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ چہرے کا حسن ہو، بسم اللہ جناب، انسان اس کا نام نہیں ہے، اس کی دو آنکھیں، بیچ میں ناک ہے، اس کے لب ہیں۔ چہرے کے حسن سے انسان حسین نہیں بنتا، اس کا کردار حسین ہے تو وہ انسان حسین ہے، اس کی فکر حسین ہے تو وہ انسان حسین ہے، اس کا عمل حسین ہے، انسان حسین ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے زور اس چیز پر دیا ہے کہ ہم تمہارے عمل کے حسن کو دیکھتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
بابرکت و ذات جس کے قبضہ قدرت میں، دستے قدرت میں کل کی کل بادشاہی ہے، حکومت ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی کو بھی، موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا۔ خلق کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے حسین عمل کس کا ہے۔ اللہ کثرت عمل نہیں، اس نے اکثر عملہ نہیں کہا، احسن عملہ فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا متقیان نے اپنے ایک عمل میں اتنا حسن پیدا کیا ہے کہ وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو گیا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ امیر کائنات نے اپنے سونے میں اتنا حسن بھرا اور بتایا مولا کائنات نے کہ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جو رسول فرما رہے ہیں اس کو مان لو۔ آج علی سویا ہے تو اللہ نے وہ پہلے دن کا جواب دیا جب ملائکہ نے کہا تھا آدم کو خلیفہ بنائے گا، تو خوریزی کرے گا، یہ تو فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے انی عالم ما لا تعلمون کہہ کے خاموش کر دیا تھا۔ ملائک سمجھتے تھے کوئی خاص موقع پہ اللہ جواب دے گا۔ آج رات اللہ نے جواب دیا جب علی سوئے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء، تم نے کہا تھا نا کہ یہ خوریزی کرے گا، دیکھو انسانوں میں یہ انسان ہے جو اپنے نفس کو فروخت کر چکا مرضی الہی کے لیے۔ پرسکون ماحول میں سو جانا کسی کے کہنے سے اور ہے خطروں میں سونا، جہاں تلواریں نکلی ہوئی ہوں، خنجر لچک رہے ہوں، چاروں طرف محاصرہ ہو، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کیوں سو جاؤں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ محفوظ ہیں۔ جس کے سونے سے رسالت محفوظ ہو رہی ہو۔ انسانوں میں یہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو فروخت کر دیا مرضی الہی کے تحت۔ اس لیے صرف سیرت امیر کائنات اگر ہم لے لیں جس میں تمام سیرتیں ہیں، جو رسول کی سیرت کا وارث ہے کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ نے جو حدیث فرمائی ہے، تمام مکاتب فکر میں یہ حدیث موجود ہے، حل الحق مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ معلوم ہے جہاں علی ہوگا وہاں حق کی حق ہوگا۔ اس کے بعد پھر دعا فرمائی اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھرتا، معلوم علی جدھر ہوگا حق ہوگا ہی ادھر۔ حق کی نظام بتائیے مولا کائنات کی سیرت کو رسول فرما رہے ہیں کہ بار لہا حق ادھر پھیر جدھر علی پھرتا ہے۔ یہ یقین کامل تھا رسول کو علی کی سیرت پر کہ علی کرے گا ہی وہ جو حق ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اس لیے پوری زندگی آپ کی جو ہے مولا کائنات کی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو مرضی الہی مرضی رسول سے ہٹا ہوا ہو۔ ایک لمحہ دکھا دے کوئی کہ یہ علی کی اپنی خواہش ہے۔ خواہشات نفسانی کو تو علی نے ختم کر دیا۔ میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ نفس کو تو امام نے سواری بنایا ہے،
آپ نے نفس کو اپنی سواری بنا رکھا ہے اور اس کی لجام اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اور کمال بھی یہ خواہشات نفسانی کو جتنا آدمی ختم کرتا رہے گا اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کو یہ اطمینان ہے، اللہ کو یہ یقین ہے کہ یہ خاندان میری چاہت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرے گا، اس لیے فرما دیا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی نہیں مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ دوسرے میں کہتا ہوں یہ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہی وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ پھر چاہتے خدا چاہتے اہل بیت بن جاتی ہے۔ اس لیے کسی پیغمبر کے خاندان کی محبت کو اللہ نے قیامت تک اجر رسالت نہیں بنایا، ان کی محبت کو بنا دیا۔ پورے دین کا اجر محبت اہل بیت، کیونکہ محبت اہل بیت سے تکمیل انسانیت ہوتی ہے۔ کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا خداوند عالم نے جو علی کو بخشا۔ رسول کی زندگی میں بشارت دی ہے رسول نے مولا کائنات کو کہ علی نے اپنی سیرت میں اتنا حسن بھرا ہے اور میری مرضی کے لیے اس نے پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ چہرہ اس کا ہوگا، عبادت میری بنے گی، ذکر اس کا ہوگا، عبادت میری بنے گی، محبت اس کی لوگ کریں گے، عبادت میری بنے گی، کیونکہ اس کی محبت میں میری معرفت ہے۔ برائے خشنودی محمد والے محمد صلی اللہ۔ اب چونکہ 2-3 مجالس رہ گئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی سیرت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کی پوری سیرت باکمال ہے۔ 63 سال کی برس میں آپ نے انسانیت کے لیے نمونہ مکمل کر دیا کہ تم نے کیسا انسان بننا ہے۔ میں نے تمہیں بنا کر دکھا دیا ہے، سلمان بنایا ہے، ابو ذر بنایا ہے، مقداد بنایا ہے، عمار بنایا ہے، یہ میں نے بنا کے تمہارے سامنے نمون رکھ دی۔ علی نے بنا کر دکھائی ہے، میں نے میثم تمار بنایا، مالک اشتر بنایا ہے۔ مالک اشتر کون؟ جس کی دہشت سے حاکم شام گھبراتا تھا۔ علی تو کیا ہوں گے؟ مالک پروردہ علی، تربیت یافتہ علی، مالک اشتر دہشت زدہ رہتا تھا وہ مالک سے۔ جب ان کی شہادت کی خبر اس کو پہنچی ہے تو یہ منبر سے اٹھ کر اس نے رقص کیا اور یہ جملہ کہا کہ آج میں نے علی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دہشت زدہ تھا وہ۔ یہ ہیں علی کے تربیت یافتہ۔ مالک معمولی شخصیت ہے، علی کی تربیت یافتہ مجلس سے جو نکلے گا وہ کامل انسان ہوگا۔ مالک کوفے سے گزر رہے ہیں، ایک اوباش قسم کا انسان، اس نے آپ کے امامے کو اچھال دیا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ جانتے ہو یہ مالک کون ہے؟ اس کا نام ہے مالک اشتر، علی کی فوج کا سالار۔ اب گھبرا گیا، لرز گیا اس کا جس مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب فارغ ہو چکے جا کے قدموں میں گر گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مالک ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ کہا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، 2 رکعت بھی اس لیے پڑھی ہے کہ میرا خالق بھی تجھے معاف کر دے۔ یہ تربیت یافتہ مولا کائنات ہیں جنہوں نے علی کی سیرت سے اپنے آپ کو کمال تک پہنچایا۔ ایک مالک میثم تمار، رسول نے جو فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تب یہ دیکھیں مالک کس کے ساتھ رہا، میثم کہاں رہا، عمار کہاں رہا، ابو ذر کہاں رہا۔ زمانہ بدلا لیکن یہ کردار نہیں بدلے۔
رسول اللہ نے جب اسٹیٹ قائم کیے مدینے کے اندر نظام نبوت و ولایت قائم کیا ہے، تو میں نے شاید یہ عرض کیا تھا کہ مدینے کے اندر کوئی قید خانہ نہیں تھا، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہی نہیں تھے، اگر کوئی کر لیتا تھا چھپ کے تو خود آ جاتا تھا، یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی قانون، کہ اس کو حکومت کے نمائندے پکڑ کے نہ لائیں، بلکہ اس کا ضمیر اتنا زندہ ہو کہ اگر کوتاہی ہو جائے تو خود آئے۔ یہ ہے معصوم کی حکومت، یہ ہے الہی حکومت کی جھلک۔ اسی نظام کو مولا کائنات نے کوفے میں جب دارالخلافہ بنایا ہے، اپنی حکومت میں اسی نظام کو لایا جو رسول کا نظام تھا، نظام مصطفیٰ، نظام مرتضیٰ، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے آنے کے بعد، آپ نے کہا فرمایا 3 کام کرنے، جتنے بھی آپ کے عامل تھے، گورنر تھے، حاکم تھے، سب سے پہلے ان کو جو حکم جاری کیا وہ یہ کہ تم نے 3 کام کرنے ہیں۔ جہالت مٹانی ہے، غربت مٹانی ہے، ظلم مٹانا ہے، کیونکہ غربت میں انسان بہت عیب کرتا ہے، اس لیے غربت مٹا دو۔ ظلم مٹاؤ، یہاں جس معاشرے میں ظلم ہوگا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا، اس لیے بنیاد علی نے اپنی حکومت کی رکھی ہے عدل پر۔ سگا بھائی بھی اگر آ کے کہتا ہے کہ یا علی میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے، بیت المال سے مجھے وظیفہ بڑھا دیں، تو علی گرم لوہا آگے کر دیتا ہے۔ بیت المال سے تمہیں مال نہیں مل سکتا ہے، عوام کا حق ہے، وہ چلے گا کہیں اور، لیکن کیونکہ ہاشمی خون تھا پھر پتہ چل گیا کہ علی علی ہے۔ اس نے نوازنا شروع کیا تو ایک دن اس نے پوچھا، عقیل یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا اور اپنے بھائی علی کو کیسا پایا؟ کہا بنیادی طور پر یہ پایا کہ جو وہ نہ دے سکے تو دے گیا، مطلب تھا کہ میرا بھائی کسی کے حق کو مار کر مجھے نہیں دیتا، تو نے کسی کا حق مار کے مجھے دے دیا۔ تو مولا کائنات امیر المومنین نے سب سے پہلا بنیادی جو حکومت میں کیا وہ کیا؟ عدل پر بنیاد رکھی۔ آپ کے دور حکومت میں وہی نظام آیا جو رسول کے دور میں، تو گناہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہی نہیں، ہوتے ہیں تو لوگ خود آ جاتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا مدینے میں، بھائی بھائی بنا دیے تھے لوگوں کو، مہاجر انصار کو بلا کر آپ نے بھائی بھائی بنایا، لیکن کس طرح بنایا؟ جو جس کی نیچر و فطرت تھی اس فطرت کے مطابق اس کا بھائی بنا دیا، دوست بنا دیا۔ سارے بھائی بن گئے لیکن ایک ذات رہ گئی، علی۔ لوگ تنزیہ نگاہ سے علی کو دیکھ رہے تھے کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں بنا۔ رسول اللہ فرمایا علی تم قریب آؤ، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ بھائی چارہ ان کا دنیا تک ہے، تو میرا ایسا بھائی ہے، یہاں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی۔ چونکہ جس کی جو صفت تھی، نیچر تھی، فطرت تھی، اس کے مطابق بھائی بنایا۔ رسول نے اس کو بنایا جو رسول جیسا ہو، اس لیے رسول کا کوئی دوست نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں یار، نا، رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم یاروں کو پکارتے ہو، رسول کو ایسے مخاطب نہ کرنا خبردار جیسے تم دوستوں کو مخاطب کرتے ہو۔ رسول رسول ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا جملہ نہ ہو جس سے توہین ہو جائے۔ مولا کائنات کو رسول نے ہمیشہ کہا ہے انت اخی انت اخی انت اخی، لیکن کبھی آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب بھی کہا یا سیدی کہا، یا رسول اللہ کہا۔ پھر ایک قول ہے مولا کائنات کا، آپ نے تعارف میں ایک تعارف وفد کو تعارف
گزارتے ہوئے جو آپ نے فرمایا ہے. پوچھنے والے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں سے غلام ہوں. اس غلام کا معنی نوکر نہیں ہے، اس عبد کا معنی غلام نوکر نہیں ہے. اس عبد کا معنی ہے کہ سر سے پیر تک تمام اعضاء پر حق کے تصرف رکھتا ہے، استعمال کرنے کی قوت رکھتا ہے، لیکن نہیں کر رہا، مولا کے تابع ہے. مرضی خدا اور مرضی رسول کے تابع ہے. علی نے کبھی آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جہاں خدا نہ چاہتا ہو، اپنے کانوں میں ایسی آواز نہیں آنے دی جو خدا نہ چاہتا ہو، اپنے ہاتھ کو وہاں صرف نہیں کیا جہاں خدا نہ چاہتا ہو، اپنے قدم وہاں نہیں اٹھائے جہاں خدا نہ چاہتا ہو، اپنے ذہن میں ایسی فکر نہیں آنے دی جو خدا نہ چاہتا ہو، اپنے دل میں ایسا ارادہ نہیں آنے دیا جو خدا نہ چاہتا ہو. تو بس ایسے ہی چہرے کو خدا نے فرمایا یہ وجہ اللہ بھی ہے، یہ عین اللہ بھی ہے، یہ لسان اللہ بھی ہے، یہ اذن اللہ بھی ہے، یہ جنب اللہ بھی ہے. ہر ایک درود بھیجیے بلند آواز سے ایک مرتبہ مل کر. اس نے ہر ایک کی چیزیں کو وجہ اللہ نہیں کہا، وجہ اللہ، نفس اللہ، روح اللہ، مادی جسم والا کائنات. جو میرا اور آپ کا مادی جسم ہے خدا اس کو نسبت دے رہا ہے، خدا چہرے کا محتاج نہیں ہے. اس سے مراد علی کا چہرہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے. جس نے اپنے آپ کو تکمیل کرنا ہو وہ سیرت علی سے سیکھے. میں نے کل ایک واقعہ پڑھا تھا کہ آپ کے کچھ جملے ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. امام کی صحبت میں یا امام کا ایک جملہ ایسا ہوتا ہے، آپ کا بیٹا ہے موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ، آپ کے دور میں ایک شخص گزرا ہے، انتہائی امیر ترین شخص تھا، بشر حافائی اس کا نام ہے. بہت سے لوگ اس کو بشر پڑھتے ہیں، بشیر پڑھتے ہیں. رئیس تھا اپنے دور کا، لیکن شیعہ تھا. اتنا رئیس تھا کہ ہارون کے دربار میں اس کی کرسی تھی. عمرہ رئیس لوگ وہاں بیٹھتے تھے، وہاں ایک کرسی اس کی بھی تھی. کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ جو فعل حرام نہ کرتا ہو. موسیقی کی محفلیں ہوتی تھی، شراب ہوتی تھی، یہ تھی اس کی زندگی بشر کی. نام نہاد اس وقت شیعہ تھا. ایک روز فجر کی نماز کے بعد امام موسیٰ کاظم تشریف لے جا رہے ہیں تو اس کے گھر کی کنیز جو تھی وہ پھلوں کے چھلکے اور خالی بوتلیں وغیرہ وغیرہ یہ دیوار سے پھینک رہی تھی کوڑا. امام رک گئے. فرمایا اس گھر کا مالک جو ہے وہ عبد ہے یا حر ہے، یعنی آزاد ہے یا غلام ہے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس کا غلام ہو سکتا ہے، وہ تو رئیس ہے، اس کا نام یہ ہے. آپ نے فرمایا صحیح کہا تم نے، واقعی آزاد ہے. اگر یہ کسی کا عبد ہوتا تو یہ کام نہ کرتا جو یہ ساری رات اس نے مشغلہ کیا ہے. یہ کہہ کہ امام تشریف لے گئے. دیکھیے براہ راست امام نے جملہ نہیں کہا، کنیز کے ذریعے پہنچا تو اس کی زندگی بدل گئی. اس نے دیکھا یہ کسی سے ہم کلام ہے تو کنیز سے پوچھا تم کس سے ہم کلام تھیں، ایسی شخصیت تھی. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا تو یہ بشر سمجھ گیا کہ یہ میرا امام ہے. دوڑتا ہوا گیا، امام کے قدموں میں گرا، مولا معاف کر دیجیے آج کے بعد نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا اس سے معافی مانگ جس کا تو نے جرم کیا ہے. خدا سے معافی مانگ، فعلی معافی مانگ. پھر یہ اپنے دور کا زاہد اور متقی بنا. امام کے حاشیے میں قریب ترین بشر تھا. امام کی روایات ہم تک پہنچی.
یہ ہے ایک جملہ اگر امام کا ہو اور اس کے ضرب میں صلاحیت ہو، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ زہری جس کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ سنی تھا، شیعہ کہتے ہیں، شیعہ تھا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کون تھا، لیکن امام سجاد کا عاشق تھا، اس کی زندگی بدلنے والا امام سجاد۔ یہ چیف جسٹس تھا اپنے دور میں۔ دوران تفتیش ایک ملزم مارا گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو اس نے یہ قضاوت چھوڑ دی، اپنا منصب چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل گیا، روتا تھا، پیٹتا تھا کہ ایک انسان مر گیا۔ ابھی تو تفتیش ہو رہی تھی، وہ مر گیا، جرم ثابت نہیں ہوا۔ کسی نے کہا مولا وہ زہری تو جنگلوں میں نکل گیا، آپ نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو، وہ میرے پاس آئے۔ امام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا تھا، آپ نے فرمایا زہری جانتے ہو تم ایک عظیم گناہ کر رہے ہو۔ مولا وہ کیسا؟ کہا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ جو تم نے کیا ہے ارادتاً نہیں کیا، اس کا حل شریعت میں ہے، اس کی دیت دے دو، خون بہا دے دو۔ اگر تم اس مسئلے پہ اٹکے رہے تو تم ہلاکت کی موت مارے جاؤ گے۔ زہری کی زندگی بدل گئی۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے زہری جو امام کی منشا کے بغیر کرے۔ ائمہ معصومین یاد رکھیے اپنے دور میں یہ نہیں دیکھتے تھے یہ آنے والا کون ہے، آپ تو یہ دیکھتے تھے کہ اس میں ظرف انسانیت ہے، یہ قبول ہدایت کر سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کس خانوادے سے ہے بتائیں؟ اوپر سے نیچے تک سارے دشمن دین، دشمن اہل بیت، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی بدلی ہے خطبہ زین العابدین سے۔ امام محمد باقر اس کی زندگی بدل گئی، تبدیلی آ گئی، اس کو قتل کرنا پڑا، اس کے خاندان کے لوگوں کو، تاریخ ہے، قتل کرنا پڑا۔ معصوم جانتے ہیں کس خاندان کا فرد کتنی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ جملے ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے جملے اس کی حیثیت اور ہے، اللہ کا کلام اور امام کا کلام اس کی حیثیت اور ہے، وہ کلام سالوں میں بھی اثر کر سکتا ہے۔ مسجد بنو امیہ میں دربار یزید میں امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تو اس سے پوری شام اور دمشق میں ہلچل مچ گئی۔ اس لیے ارادتاً اذانیں دلائی گئی تھی کہ اذانیں دے دینا جب امام کھڑا ہو۔ جب یزید کا پیڑ ملا یزید کی اور یزید کے خاندان کی تعریفیں کر چکا تو اب امام نے فرمایا یزید مجھے اجازت دے میں ان لکڑیوں پر آؤں۔ ممبر نہیں کہا آپ نے، ممبر امام کی نگاہ میں ہوتا تو کبھی اجازت مانگتے ہی نہ، کیونکہ ممبر کے وارث خود امام ہیں۔ اجازت دے تو میں لکڑی پر آؤں، یعنی معلوم ہے کہ یہ 4 سیڑھیاں 5 سیڑھیاں تعریف اس کی ممبر نہیں ہے۔ ممبر وہ ہے جہاں سے صحیح دین بیان ہو، جہاں سے بے دینی ہوگی وہ لکڑی لوہا ہوگا۔ اجازت دیتا ہوں میں اس لکڑی پر آؤں، تو کہا گیا بھئی جب یہ بولنا شروع کیا اذانیں دے دینا چاروں طرف سے۔ لیکن جس کی حفاظت خدا کر رہا ہو نا، اس چراغ کو کوئی پھونک سے بجھا نہیں سکتا۔ اذانیں شروع ہوئی، امام معصوم رک گئے، اللہ اکبر کہا، امام نے اس کو دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ دہرایا، جب کہا اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام فرماتا یزید یہ بتا یہ تیرا نام ہے یا میرا؟ اب بتا یزید تیری فتح ہوئی ہے یا میرے بابا کی؟ تم چاہتے تھے اذان سے یہ کلمہ نکل جائے، یہ آج بھی گونج رہا ہے تو فتح تو پھر بھی ہماری ہے۔ اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ ایک عمر بن عبدالعزیز نکل آیا،
اور جب یہ امام کی خدمت میں کسی بہانے سے، کیونکہ بلا تو سکتا نہیں تھا، جا نہیں سکتا تھا، حالات ایسے تھے، تو اس نے اپنے ایک مشیر سے کہا میں چاہتا ہوں امام معصوم کی زیارت کروں، ہمارے 5ویں امام کی، کچھ ایسا سبب بنا دو۔ امام کی خدمت میں آج 2 گانوں ہو کے بیٹھا رہا اور مسلسل اس کی آنسوں سے اشک جاری رہے عمر بن عبدالعزیز کے، اور کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے ایک پہلی نصیحت کی، ظالم کا ظلم اس کی طرف پلٹا دو۔ تو سمجھ گیا عمر بن عبدالعزیز وہ ہے، اس کا کارنامہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے سب و شتم ختم کرایا ہے مولا کائنات۔ یہ بچے بیٹھے، جوان بیٹھے، میں نے دیدہ و دانستہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، 90 سال ممبروں پہ جمعے کے خطبے سے پہلے علی پر سب کیا جاتا تھا، برائی کی جاتی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ علی کو کوئی فرق نہیں پڑا بھائی، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی تھا، علی حشر کے بعد بھی علی ہے۔ ظالم کا ظلم اس کی طرف پلٹا دو۔ تو یہ جب پلٹ کر آیا تو اس نے ایک یہودی کو تیار کیا کہ کل تم آنا دربار میں اور میری بچی کا رشتہ مانگنا۔ مولا کائنات کو کیا کیا جملے کہے گئے ہیں بتائیے اب آپ، اس سے نتیجہ نکالے گا میری زبان اجازت نہیں دیتی جو آپ کو جملے کہے گئے تھے۔ کل آنا میری بچی کا رشتہ مانگنا۔ اس نے کہا مجھے تو قتل کر دیں گے آپ کے وزیر مشیر کا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، ضمانت دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تو۔ یہ آیا اس نے رشتہ مانگا تو وزیر تلوار نکالی، امیر المومنین کی بیٹی تو مانگتا ہے یہودی ہوتے ہوئے؟ عمر خاموش ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، تلوار اندر رکھو، جب تمہارا رسول اپنی بیٹی دے سکتا ہے۔ میں وہ جملہ نہیں دہرا رہا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہہ رہا تم کافر ہوتے ہوئے امیر المسلمین کی بیٹی مانگ رہا ہے۔ تو عمر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، جب تمہارا رسول، میرا رسول اپنی بیٹی دے سکتا ہے تو میں بھی اپنی سنت میں دے سکتا ہوں۔ دربار خاموش۔ اب عمر نے کہا بتاؤ علی کون تھا؟ علی کون تھا؟ امیر المومنین تھا یا جو تم کہہ رہے وہ تھا؟ کہ نہیں نہیں یہ سازش تھی، علی واقعی امیر المومنین تھا، علی واقعی برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ کا مصداق تھا۔ کہ آج کے بعد اگر کسی ممبر سے علی کے خلاف سب کو شتم ہوا اب میں گردن کاٹوں گا۔ یہ ہے اس کا کارنامہ، کہاں جو پورا خاندان اوپر سے نیچے تک جس کا دشمنان رہا ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جوہڑ میں قول کھلتے ہیں۔ یہ خاندان وہ ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے آباء و اجداد ہمارے دشمن رہے۔ میں نے کہا اہل بیت کا ذاتی دشمن کوئی ہے ہی نہیں، اہل بیت کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ محمد بن ابی بکر جس کو علی کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، کیسا کریکٹر ہے محمد بن ابی بکر کا۔ ہمارا مکتب یاد رکھیے وہ مسلمان ہے جو تعصب رکھتا ہوا، جو مولا کائنات نے تعصب نہیں رکھے، ہم کون رکھنے والے؟ محمد بن ابی بکر کو کیا کہتے تھے آپ؟ میرا بیٹا ہے۔ اسما بنت امیس کے شکم سے پیدا ہونے والا محمد بن ابی بکر، اس نے علی کے دروازہ کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی کون ہے، علی کی منزلت کیا ہے۔ ایک درود بھی دیئے محمد آل محمد پر۔ تو اس سیرت کا کمال تھا ائمہ معصومین علیہ السلام کا۔ ہمارے لیے یہ سیرتیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی انسانیت کو کامل کریں۔ کل میں نے کہا تھا کہ امام نجس زندگی کو قبول نہیں کریں گے۔ کربلا میں آپ اس کو لے کر آئے تھے جس کی سیرت پاک تھی، اس کو چنا ہے جس کی سیرت پاک تھی۔ ہر بہک گیا تھا، اس کو ایک جملہ کہہ کے آپ نے پاک کر کے اپنی طرف بلا لیا۔ زہیر شروع سے ساتھ نہیں تھا، حبیب آیا ہے۔ کچھ ایسے شہداء کربلا ہیں جو پہنچے ہیں، ان کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے۔
کہ ان کی سیرتوں میں طہارت تھی، امام کی آواز پر انہوں نے لبیک کیا۔ ایک نوجوان ہے شہدائے کربلا میں، بالکل ابھی تازہ شادی کر کے دلہن کو لے کر کربلا سے گزر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ خیمے ہیں، کچھ شخصیات ہیں، اس نے پوچھا یہ کون ہے، یہ خیمے یہاں پڑاؤ کیوں ہے؟ کہا یہ تمہارا امام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے۔ بیوی کو کہا کہ اب بات ختم ہو، اب میں وہی ہوں جہاں میرا امام ہے۔ تم کہتی ہو تمہارے قبیلے چھوڑ دیتا ہوگا، نہیں، اب جہاں تو ہوگا میں وہاں رہوں گی۔ شب عاشور جب آپ نے خطبہ دیا نا تو یہی جوان اٹھایا، کوئی نہیں اٹھا، یہ اٹھا اور خیمے میں آیا بیوی کے اور کہا کہ جلدی اپنا سامان باندھ۔ کیوں باندھوں؟ امام نے خطبہ دے دیا، جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ یہاں جو رہے گا وہ قتل ہوگا مرد، جو عورت رہے گی وہ اسیر ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتا تو اسیر ہو کے بازاروں میں جائے۔ تو کہتی تجھے شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی تجھے، اپنی ناموس کا تجھے اتنا خیال، اور یہ رسول زادیاں؟ یہ ہے چناؤ امام حسین علیہ السلام کا۔ اس نے کہا آفرین بی بی، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میرے بعد تو اس جہاد کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ جن کی حسین سیرتیں تھی وہ آئے ہیں۔ امام زمانہ بھی اسی کو قبول فرمائیں گے جس کی زندگی پاک ہو۔ اگر زندگی پاک نہیں ہے تو امام سے قبول نہیں کریں گے۔ ایک عالم دین تھے، بہت ہی زاہد متقی تھے، جو امام سے ملاقات کرتے تھے ہر شب جمعہ۔ ان کے پڑوس میں ایک مومن تھا، شیعہ تھا، معرفت بہت کم تھی اس کو امام کی۔ اسے تجسس ہوا کہ یہ رات کو کہاں جاتا ہے۔ ایک دن اس نے ٹو لگائی، پیچھے پیچھے چلا تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی سے ہم کلام ہے۔ ان کی باتیں نہیں سنی، ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ جب وہ پلٹ